بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، کچھ روز سفر میں گزرے اور کچھ طبیعت کی ناسازی بھی درپیش رہی، لہذا ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، پچھلے سیشن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق کو دیکھا۔ اور حق کو بھی ہم نے تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ حق سے مراد کیا ہے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ حق اللہ تعالی ہی ہے، اللہ پاک کو ہی حق کہا جاتا ہے، اللہ پاک ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز باطل ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ اور منصور حلاج نے بھی ان الحق کا جو نعرہ لگایا تھا، اس نعرے پہ جو اعتراض یا جو ایک شور اٹھا تھا، جس کی وجہ سے منصور حلاج کو حضرت جنید بغدادی کی عدالت میں پیش ہونا پڑا، اور پھر جو سارا معاملہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ حق کہنا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی نا۔ اگر اس کو آج کے دور کے حساب سے اس کا معنی لیا جائے، حق کے معنی آج کے دور کے حساب سے جو لیے جائیں، تو منصور حلاج نے صحیح تو کہا تھا کہ میں حق پہ ہوں، میں باطل راستے پہ تو نہیں، حق کے راستے پہ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، میں باطل کے ساتھ نہیں ہوں، میں حق کی طرف ہوں، باطل کی طرف نہیں ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ مراد نہیں تھی، مراد اللہ ہی تھی، اسی لیے تو اتنا بڑا معاملہ آیا۔ اگر اس وقت حق سے مراد اللہ ہی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حق سے مراد اللہ نہیں ہے کیا؟ یا پھر آج کے دور میں حق سے مراد اللہ نہیں ہے؟ ہم نے مراد گما دی، ہم نے بات بدل دی، یہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری نادانی ہے، ورنہ حق تو حق ہے، حق اللہ کو ہی کہا جاتا ہے، اللہ ہی حق ہے۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس سے متعلق بھی آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا تھا کہ روح جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ طفل نوری سے ہے، اور طفل نوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی جنبش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں خود کو ظاہر کروں۔ جب اس نے خود کو ظاہر کیا تو پھر یہ ارادہ ہوا کہ اپنا دیدار کروں۔ جب اپنا دیدار کیا تو اس وقت جس لمحے ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ذرا سے جنبش آتی ہے کہ کیا میل مٹی لگی ہوئی ہے، کیا بال بکھرے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ یا ہم نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے اور شیشے کے سامنے آتے ہیں، تب بھی ذرا سی جنبش تو آتی ہے کہ ذرا کتنا نکھر گیا ہوں،
کتنا سنور گیا ہوں، کتنا کھل گیا ہوں۔ اسی طرح وہ ہلکی سی 7 جنبشیں اللہ تعالیٰ نے لیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ 7 جنبشیں جو ہے وہ طفل نوری، ہر جنبش سے ایک نور پیدا ہوا، اس نور کو طفل نوری کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جنبش سے جو نور پیدا ہوا، اس نور کی شکل و شباہت بھی اللہ تعالیٰ والی تھی۔ اب اس نور سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تخلیق کیا گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی شکل بھی اللہ تعالیٰ کی شکل مبارک جیسی ہے۔ جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یعنی سامنے اللہ ہے، اللہ کو دیکھ لیا۔ بسا اوقات ذہن کے پردے اس بات پہ آدمی کو احتمال میں ڈال دیتے ہیں کہ کیا میں نے اللہ کو دیکھا یا حضور کو دیکھا۔ حقیقت میں اللہ کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلال اتنا زیادہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر ایسا نور پیدا نہیں کر سکتا، وہ نور کی اس کیفیت میں نہیں پہنچا آج تک جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلال کو برداشت کر سکے۔ اللہ کی ذات کے جلال کو برداشت کرنے کا کسی میں پاور نہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، جبریل امین تو خادم تھے، خادم کا خدمت میں حاضر ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں فرق آنا ممکن نہیں تھا۔ اور جبریل امین ویسے بھی کئی بار مختلف لوگوں کی شکل میں، کبھی کسی اجنبی کی شکل میں حضور پاک کی محفل میں آیا کرتے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق جو پڑتا تھا جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ پڑ جاتے، زرد پڑ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹنے لگتے، وہ کیفیت، وہ جلالی اللہ تعالیٰ کی ذات کا آیا ہوا وہ پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس کو برداشت کرے، اور وہی برداشت کر سکتی تھی۔ پھر اس کیفیت سے بھی اور آگے کی منزل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا تو اس میں ظاہری جسم شامل رہا، اسی لیے اس کائنات کو ایک سکتے میں ڈال دیا گیا، یہ کائنات پوری رک گئی تھی۔ لہذا اللہ کے دیدار کو پہنچنا اتنا آسان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر یہ کرم کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت کا بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمالیاتی معاملہ رکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا معاملہ رکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا معاملہ رکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نزدیک ہونا، ان کا دیدار کرنا بہت زیادہ آسان رہا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی اس نرمی کے ساتھ اپنا دیدار دیتی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی نرمی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ شکل مبارک جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے، وہ اس نرمی کے ساتھ بندے کو دیدار میں اس طرح محو رکھتی ہے، اور بندے کو اپنے دیدار میں اس محویت سے گزار کر
اس جمال سے گزار کر اس کے کمالات میں پہنچا کر پھر ان کمالات سے گزار کر اللہ تعالیٰ کے جلال کے روبرو لے کے جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ کی شکل مبارک سے نوازا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جس نے میری روح کو دیکھا، جس نے میری روح کو دیکھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دیکھنا لازم پڑ گیا، اس کے لیے ہمیں اپنے روح کو بیدار کرنا لازم ہو گیا۔ اب روح بیدار تو تب ہوگی جب قلب بیدار ہوگا، قلب بیدار تب ہوگا جب ہم ذکر اذکار کی محفل اور ذکر سے اپنی زبانیں تر رکھیں گے، ذکر کے نور سے ہم اپنے دلوں کو روشن کریں گے، ہم اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ دل جب منور ہوگا دل بیدار ہوگا، جب دل بیدار ہوگا تو دل بھی اپنا ذکر کرے گا، جب دل اپنا ذکر کرے گا تو وہ ذکر روح کو بیدار کرے گا، جب روح بیدار ہوگی تو وہ بھی ذکر میں لگے گی، جب وہ ذکر میں آئے گی تب وہ پرواز کی طاقت پائے گی، جب پرواز کی طاقت پائے گی تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک رسائی پائے گی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک رسائی پائے گی تب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باطنی دیدار بھی پائے گی، اور باطنی دیدار میں وہ اللہ تعالیٰ کی شکل سے مشابہت ہے، لہذا وہ اسی تشبیہ اور اس جمالیاتی معاملے کی بدولت اس کے ساتھ ایک نرمی والا، ایک پیار اور محبت والا ایک معاملہ برتا جائے گا، وہاں سے اس کی تربیت اس طرح کی جائے گی کہ اس کو کمالیاتی معاملات سے گزار کر اللہ تعالیٰ کے جلال کے روبرو پہنچایا جا سکتا ہے، اور پہنچایا گیا بھی ہے۔ بہت سو نے اللہ کے جلال کا سامنا بھی کیا ہے، بہت سی روایات ملتی ہیں، بہت سے ایسے اللہ والے ملتے ہیں جنہوں نے رب کا دیدار کیا۔ امام ابو حنیفہ نے تو اپنے خواب کی نسبت سے بتلایا کہ میں نے اللہ کا 90 بار دیدار کیا۔ اس طرح اور بہت سارے ہیں۔ اب اس کا ذکر کرنا اتنا زیادہ لازمی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، بہت سے اللہ والوں سے آپ واقف بھی ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو اللہ کے دیدار کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی پریکٹس کے لیے لازم تھا کہ ایک نرم چہرہ، ایک نرم شکل ان کے سامنے رکھی جاتی، تاکہ اس نرمی سے جب تک اس کی ایک مانوسیت پیدا ہوگی تب وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا دیدار بھی کر پائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا دیدار تب، اور اسی وجہ سے، اسی طرح سے، اسی نسبت سے، اسی دروازے سے، اسی دیدار سے رکھا گیا ہے تاکہ آسان رہے۔ حضور پاک کی محفل تک پہنچنا آسان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے جلال کو برداشت کرنے کا ایک تربیتی سیشن جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی محفل سے وہ شروع ہوگا اور وہیں سے وہ آگے نکلے گا۔ لہذا اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حق کا دیدار ہے، اور حق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک بندے کے لیے ممکن ہے۔ وہ رب ہی کیسا جو اپنے بندے کو دیدار بھی نہ دے، وہ مالک ہی کیسا جو اپنے بندے کو دیدار ہی نہ دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے دیدار کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔